بچوں کی تربیت کے لیے اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے۔ ہر موقع پر بچے کو سکھایا جائے، اگر وہ غلطی کرے تو اس کو ٹوکا جائے، پیار سے شفقت سے اس کو بتایا جائے کہ یہ غلطی کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ یوں ہی اگر ضرورت ہو تو اس کو تنبیہ بھی کی جائے۔ بھائی بہنوں میں لڑائی ہو جائے تو اس کو سمجھایا جائے پیار محبت سے، اور اگر جو زیادتی کر رہا ہو اس کو اس کا طریقہ بتایا جائے، سمجھایا جائے، جھڑکا بھی جائے، تنبیہ بھی کی جائے۔ اگر کبھی بچہ جھوٹ بولے تو وہ اس پہ جھوٹ کی برائی بیان کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ یہ غلط ہے، تو ہم ایک مسلمان گھرانے کے ہیں، آپ مسلمان ہیں، مسلمان تو جھوٹ نہیں بولتا ہوتا، اور جھوٹوں کی کیا سزا ہے وغیرہ۔ اسی طرح اگر وہ گالی گلوچ کرتا ہے تو یہ بھی اس کو ٹوکا کیا جائے، غلط روکا جائے، منع کیا جائے کہ نہ بیٹے گالی نہیں دیتے، یہ گندی چیز ہوتی ہے۔ کسی کی چیز چرا لے تو نہایت سختی کے ساتھ اس کا نوٹس لیا جائے، اور یہ سب کچھ بالکل بچپن میں ہی کیا جائے تاکہ بچے کی زندگی میں یہ چیزیں مستقل طور پر کردار کے طور پر شامل ہو جائیں۔ یہی طریقہ ڈسپلن کے بارے میں اختیار کیا جائے۔ بچے کو اوقات کی پابندی سکھائی جائے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، پھر ہم نے قرآن پڑھنا ہے، پھر ہم نے سکول جانا ہے۔ اس کو طریقہ سکھایا جائے کہ اپنے وقت کو کیسے مینجمنٹ کرنا ہے، چیزوں کو صحیح جگہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے، اسے بتایا جائے کہ چیز جہاں سے اٹھائی ہے آپ نے یہ وہیں رکھنی ہے۔ اپنی جوتی اگر سکول سے آیا ہو تو آپ نے اتارنی ہے، صاف کر کے رکھنی ہے۔ کل صبح یہ نہیں کہنا کہ میری جوتی کہاں ہے، ماما سے پوچھتے پھرتے رہیں میری جرابیں کہاں ہیں۔ اسے کہو کہ خود سنبھال کے رکھنی ہے اور خود جاتے ہوئے تم نے وہاں سے اٹھانی ہے۔ بلکہ ہو سکے تو بچہ اگر اتنا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ یہ بھی تربیت دی جائے کہ وہ اپنے کپڑے بھی خود دھوئے اور ان کو استری بھی کرے۔ اسی طرح دوسری چیزیں گھر کی صفائی کے لیے اس کو بتایا جائے، پڑھ رہا ہے کتابیں پڑھ رہا ہے، کتابیں کوئی کہیں پڑھی ہے کوئی کہیں پڑھی ہے، یہ بھی اس کو سکھایا جائے بچے کو کہ یہ کتاب جہاں سے آپ نے رکھنی ہے وہیں رکھیں، اس کو وہاں دوسرا کوئی نہ اٹھائے وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں، اسی طرح کھانے پینے کی عادت ڈالنی ہے، کھانے پینے وقت کہ اوقات اس کو مقرر کیے جائیں، بیٹے اس وقت کھانا ہے، اس وقت یہ نہیں کھانا، بازار سے گندی چیزیں لے کے نہیں کھانی، اور بازار سے ان میں یہ چیزیں نقصان ہوتے ہیں، اس میں جو ہے بیمار ہو جاتا ہے بندہ، اس کو کھانے کے اوقات بتائے جائیں۔ اسی طرح کاغذ پینسل اگر وہ کاغذ نیچے پھینک دیتا ہے، ٹافی وغیرہ کھا کے یا کوئی نیچے پھینکتا ہے تو یہ بھی اس کو سکھایا جائے کہ یہ تم خود اٹھاؤ، اٹھا کے وہاں ڈسٹ بین میں ڈالو وغیرہ۔ اسی طرح اس کے اٹھوایا جائے اور غور یعنی شور کرنے سے روکا جائے، اگر وہ شور کرے چیخے تو اس پہ بھی روکا جائے، پہلے پیار سے سمجھایا جائے، 2-4 دفعہ سمجھایا جائے۔ جب وہ دیکھا کہ اس سے نہیں باز آتا تو پھر کبھی تنبیہ بھی کیا، تنبیہاً اس کو آپ مار بھی سکتے ہیں تادیباً۔ ہر ایسی چیز سے بچنے کی تلقین کی جائے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب یہ چیزیں اچھا جھوٹ سے روکا جائے، بڑا آدمی آئے تو اس کا احترام کرنا ہے، اس سے کیسے گفتگو کرنی ہے یہ چیزیں، اور اسے بتایا جائے کہ باہر سے کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی آپ نے، کوئی بندہ ٹافی دے اس کو نہیں کھانا، یہ بھی سارا اسی کے اندر آتا ہے کہ وہ باہر اگر کوئی بچہ، آج کل حالات بہت خراب ہو گئے، بچے باہر سے اغوا ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی زیادتیاں کرتے ہیں، تو بچے کو یہ بھی سکھایا جائے کہ اگر کوئی بچہ کوئی آدمی آپ کو غلط بات کہتا ہے تو فوراً آ کے گھر بتاؤ یا اپنے ٹیچر کو بتاؤ یا اس کو سختی کے ساتھ نیچو۔ کسی بندے کو کوئی آپ کو اٹھانے کی کوشش کرے، پیار کرنے کی کوشش کرے، اسے آپ کہیں خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں بچپن میں سکھائیں گے اور تب جا کے بڑا جب جوان ہوگا تو پھر اس کو یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ اسی طرح اسی دوران میں نماز کا ٹائم ہو جائے، اس کو نماز پڑھائی جائے، بچپن میں نماز سکھائی جائے، نماز کے اوقات سکھائے جائیں، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جائے، اور ذکر اذکار اللہ کو ہر وقت یاد، دعا کے لیے اس کا آ جائے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ یہ کام کر دیتا ہے۔ بچپن میں ہمارے اکابر بزرگان دین پہلے جو گزرے وہ اپنے بچوں کو اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھایا کرتے۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پڑھا کہ ایک دن وہ کہتے تھے شکر بڑی کھایا کرتے تھے، تو ایک دن جو ان کی والدہ جو تھی وہ روزانہ اس لالچ میں اسے کہا کہ تم نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ شکر دے گا، تو اس کے مصلے کے نیچے وہ رکھ دیتی تھی، تو وہ نماز پڑھتے، وہ ایک دن وہ شکر جب نماز پڑھ کے مصلیٰ اٹھاتے نیچے شکر نکل آتی، بڑے خوش ہوتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ والدہ شکر رکھنا بھول گئیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس خیال میں کہ اب نماز پڑھ کے مجھے شکر ملے گی، والدہ کو خیال آیا کہ آج میں نے شکر نہیں رکھی، تو وہ ادھر سجدے میں گر گئیں کہ یا اللہ آج میری لاج رکھ لے، میں اس طرح تیرے بندے کو تیرے قریب کرنے کے لیے یہ بہانہ کرتی تھی، تو تو اپنی لاج رکھ، آج ہر صورت میں اس کو کسی طرح بھی
مطمئن کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدہ کی یہ دعا سنی، وہ جب مصلی اٹھایا تو اس کے نیچے سے جناب شکر نکل آئی، تو وہ ان کا اور یقین اللہ پہ بڑھ گیا۔ اس طرح وہ جب بھی کوئی کام ایسا ایسا بڑے بزرگ بن گئے۔ تو یہ بزرگ کوئی پیدائشی نہیں ہوتے، ان کے استاد، ماں باپ اور ان کے مرشد اس طرح کے واقعات کر کے تربیت کرتے تھے، تب جا کے یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو آج یہ مفقود ہو گیا ہے۔ آج ہم بچے کے ساتھ لاڈ پیار کرتے ہیں، وہ جو ماں باپ کے چہرے پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں، ہم پھر بھی اس کو سینے سے لگائیں، نہیں، اس وقت اس کو ڈانٹا جائے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو،